بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواہ ابو داود والترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. اس کے ضرر کو اس سے دور کرتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی نگہبانی اور نگرانی کرتا ہے. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں ایک مومن کا جو دوسرے مومن کے ساتھ تعلق ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے، اس تعلق کو ذکر فرمایا. چنانچہ اس تعلق میں پہلی بات تو یہ ذکر فرمائی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینے کی طرح ہے. جس طرح سے انسان آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے اور چہرے کا ہر دبا اور بدنما نشان جو چہرے پر ہوتا ہے، آئینہ وہ نشان دکھاتا ہے. جب آئینہ وہ نشان دکھاتا ہے تو آئینہ اس وقت اس کی تشہیر نہیں کرتا، لوگوں کو نہیں بتاتا پھرتا، اور نمبر 2 اسی کو دکھاتا ہے جو آدمی اس کو دیکھتا ہے. اور جب آدمی وہ اپنے چہرے سے دبا اور نشان ہٹا دیتا ہے تو وہ آئینہ بعد میں طعنہ نہیں دیتا کہ کل تو تم ایسے تھے اور تمہارے چہرے پر یہ نشان اور یہ دبا تھا. تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مراد بھی یہی ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہونا چاہیے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان میں کوئی نامناسب بات دیکھے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان میں کوئی عیب اور کوئی قابل اصلاح بات دیکھے، تو پورے خلوص اور خیرخواہی کے ساتھ اپنے اس مسلمان بھائی کو مطلع کرے اور اس کو بتائے کہ آپ کے اندر یہ عیب ہے اور یہ خرابی ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں آپ کی بے عزتی اور بے اکرامی ہو سکتی ہے. انتہائی خلوص کے ساتھ اور خیرخواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے اسے بتائے. لیکن یہ عیب جب بتائے تو صرف اسی کو بتائے جس کے اندر یہ عیب ہے، دوسروں میں اس کی تشہیر ہرگز نہ کرے. جس طرح سے آئینہ تشہیر نہیں کرتا، اسی طرح سے یہ بھی تشہیر نہ کرے. اور نمبر 2، جب اس مسلمان نے اپنے اس عیب کو ہٹا دیا اور دور کر دیا تو پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو یہ نہ جتلائے کہ آپ میں تو یہ عیب تھا، آپ میں تو یہ نقص تھا، آپ میں یہ خرابی تھی، آپ میں یہ برائی تھی. تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو تعلق ہے، اس تعلق کو ذکر فرمایا کہ جس طرح سے ایک آئینہ انسان اسے جب دیکھتا ہے تو وہ چہرے کا دبا دکھاتا ہے اور صرف اسی کو دکھاتا ہے جس کے چہرے میں وہ دبا ہوتا ہے. اور جیسے ہی وہ چہرے کا نشان اور دبا آدمی دور کرتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ وہ نہیں دکھاتا، وہ طعنہ نہیں دیتا، وہ بار بار آپ کے عیب کو نہیں دکھاتا، طعنہ نہیں دیتا، اور وہ اس کی تشہیر بھی نہیں کرتا. تو غرض حدیث یہ ہے کہ ایک مسلمان بھی دوسرے مسلمان کے ساتھ اسی طرح سے خیرخواہی کا جذبہ رکھے. اور دوسری بات آپ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. جب بھائی ہوتا ہے تو انسان اپنے بھائی، اپنے خیرخواہ، اپنی بہن، اپنے گھر والے فرد کے لیے کس قدر خیرخواہی کا جذبہ رکھتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے یہ سمجھایا کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو پھر اپنے مسلمان بھائی سے تکلیف دہ چیز کو دور کرو. اس پر کوئی آفت
اور کوئی مصیبت اگر آ رہی ہے تو مقدور بھر اپنی استطاعت کے مطابق اس کی اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرو، اس میں محنت کرو۔ اگر آپ کی زبان استعمال ہو جائے اور آپ کی زبان کے استعمال ہونے سے اس مسلمان بھائی سے وہ مصیبت ٹل سکتی ہے تو آپ اپنی زبان کو استعمال کرو۔ اگر آپ کی جان استعمال ہو سکتی ہے اور اس جان کی محنت سے اگر مسلمان بھائی سے وہ مصیبت دور ہو سکتی ہے تو اس میں بھی آپ دریغ نہ کرو بلکہ آپ محنت کرو۔ اور اگر آپ کا مال استعمال ہو اور آپ کے مال کے استعمال کی وجہ سے اس مسلمان سے وہ مصیبت ٹل سکتی ہے، ہٹ سکتی ہے، تو آپ اسے ہٹانے کی کوشش کرو۔ ایک مسلمان کے ساتھ اس طرح سے خیر خواہ ہوا کرتا ہے، اسے ہر قسم کی تکلیف سے اور اسے ہر قسم کی برائی سے اور ہر قسم کی بدترین آفت سے اسے بچانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ جس طرح سے اپنے گھر کا فرد، سگا بھائی، سگی بہن اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، بھائی ہو جائے، بہن ہو جائے، تو آدمی ان سے اس مصیبت کو کیسے دفع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی خیر خواہی کا جذبہ اور یہی احساس ایک مسلمان کے لیے بھی ہونا چاہیے، چونکہ مسلمان کا بھائی ہے، باہمی دینی رشتہ ہے، باہمی دینی اخوت ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے اسی بنیاد پر اخوت کو قائم فرمایا اور انصار اور مہاجرین کے درمیان میں آپ نے بھائی چارگی کو قائم فرمایا۔ آپ نے ان تمام کی تمام باتوں کو پس پش ڈال دیا کہ تعاون کی جو بنیاد ہے وہ کوئی قوم نہیں ہے، تعاون کی بنیاد قبیلہ نہیں ہے، تعاون کی بنیاد نسب نہیں ہے، تعاون کی بنیاد برادری اور کنبہ اور قبیلہ نہیں ہے، بلکہ تعاون کی بنیاد اسلام ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہا کرو، ایک دوسرے کے کام آتے رہا کرو، لیکن کس بنیاد پر؟ نیکی اور تقوی کی بنیاد پر، گناہ کی بنیاد پر نہیں، نافرمانی کی بنیاد پر نہیں۔ یہاں بڑی عجیب بات ہے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پر تعاون کرو، نیکی کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر۔ تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ کا مسلمان بھائی بھی اگر ظلم اور زیادتی پر آپ سے تعاون مانگ رہا ہے اور کسی کے خلاف وہ آپ سے تعاون طلب کر رہا ہے تو یہاں آپ ہرگز اس کو تعاون نہ کریں، ظلم پر تعاون نہ کریں، نیکی اور خیر خواہی پر اور تقوی پر آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، چاہے وہ آپ کا سگا بھائی ہو، چاہے وہ آپ کا غیر ہو، لیکن وہ مسلمان ہے تو آپ اس کے ساتھ تعاون نیکی کی بنیاد پر کریں، تقوی کی بنیاد پر کریں۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا جو دوسرے مسلمان پر حق بتایا، اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا یکف عنہ ضیعتہ، کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا کرتا ہے، ویحوطہ من ورائہ، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی، اس کے بچوں کی، اس کے گھر کی، اس کی عزت کی نگہداشت کرتا ہے۔ کتنی بڑی اہم بات ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی، اس کے بچوں کی، اس کے مال کی، اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے گناہ گنوائے، جس میں شرک گنوایا، ترک صلاۃ، نماز کا چھوڑنا گناہ بتایا، بڑا گناہ بتایا، بڑے بڑے گناہ۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان بڑے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارتکاب کرو۔ حالانکہ یہ برائی اور کہیں بھی آدمی کرے تو برائی ہی ہے، لیکن جب پڑوس میں کرے تو اور اس کی قباحت اور شناعت بڑھ جاتی ہے کہ پڑوسی تھا آپ کا، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی، اس کی عزت کی، اس کی بیوی، اس کے بچوں کی نگہداشت کرتے، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے آپ کوشاں رہتے، آپ محنت کرتے ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے، لیکن ان کے گھر کے اندر آپ نے بے حیائی کا ارتکاب کیا ہے، اس لیے آپ نے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا۔
تو آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں اس چیز کی کمی ہے۔ آج ہر کوئی اپنے تئیں تو جی رہا ہے، اپنے لیے جینا، اپنے بچوں کے لیے جینا، اپنے لیے جینا، بیوی کے لیے جینا، بیوی شوہر کے لیے جیے۔ نہیں، مسلمان تو مسلمان ہے، مسلمان کا جینا دوسرے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ مسلمان کی زندگی کے بے شمار اعمال دوسروں کے بھلے کے لیے ہوتے ہیں۔ مسلمان کی نقل و حرکت دوسروں کے بھلے کے لیے ہونی چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، افضل ایمان، سب سے بڑا ایمان کیا ہے؟ ایمان کی بلند شاخ کون سی ہے؟ بہت سارے اعمال ہیں، لیکن کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس عمل کے اختیار کرنے کی وجہ سے انسان کے ایمان میں کمال پیدا ہو جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، ان تحب للہ وتبغض للہ وتعمل لسانک فی ذکر اللہ تعالی۔ آپ نے فرمایا تمہاری محبت، تمہاری مودت اور تمہاری نفرت اور تمہاری عداوت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ کمال ایمان ہے، یہ کمال ایمان۔ قیام اللیل پر، تہجد پر، حج پر، عمرے پر، ان بڑے اعمال پر کمال ایمان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال ایمان کا تعلق ان اعمال پر نہیں قرار دیا، بلکہ آپ اللہ کے لیے محبت رکھو اور اللہ کے لیے نفرت رکھو۔ بغض، محبت اغراض کے لیے آج ہو، جس سے مزاج مل گیا اس سے محبت ہو گئی، وہ گناہوں پر گناہ کرتا جائے، وہ نافرمانیوں پر نافرمانی کرتا جائے، وہ اللہ کا رسول ہو، وہ اللہ کے رسول کا دشمن ہو اور اللہ کا دشمن ہو، مسلمانوں کا دشمن ہو، بس ہمارا مزاج اس سے مل گیا، دوستی ہو گئی، محبت ہو گئی۔ تعلیمی اداروں کے اندر، کاروباری جگہوں پر بے شمار اس قسم کے مواقع دیکھنے میں آتے ہیں، دوستیاں لگ جاتی ہیں، حالانکہ وہ مذہب کے اعتبار سے غیر مسلم ہیں، ان سے دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے، دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اٹھنا بیٹھنا ساتھ ہوا، مزاج ملتا چلا گیا اور ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کے جذبات بڑھتے چلے گئے۔ جو محبت ایک مسلمان کو دینی چاہیے تھی وہ ایک غیر مسلم کو دے دی، تو یہ محبت اللہ کے لیے تو نہ ہوگی۔ اور ایک مسلمان ہے، صحیح نظریے والا ہے، صحیح عقیدے والا ہے، اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، ہمارا مزاج نہیں ملتا اس سے، تو اب ہمیں اس سے نفرت ہو گئی۔ اب یہ جو نفرت ہو رہی ہے، یہ نفرت تو ذاتی غرض کی بنیاد پر ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ نفرت اللہ کے لیے نہیں ہے، اور یہ محبت اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو اغراض کے لیے۔ جس سے اغراض وابستہ ہیں اس سے محبتوں کا اظہار، اور جس سے اغراض نہیں وابستہ اس سے انسان نفرت کرتا چلا جائے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کمال ایمان یہ ہے، کمال ایمان یہ ہے کہ آپ کی زبان اللہ کی یاد میں ہر وقت استعمال ہو، آپ کی زبان پر اللہ کا تذکرہ ہو، آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو، آپ کی زبان پر اللہ کی بزرگی کے کلمات ہوں، حمد و ثنا کے کلمات ہوں۔ کتنا وقت آج بیکار چلا جاتا ہے اور ہماری زبان سے بےہودہ اور بیکار باتیں نکلتی چلی جاتی ہیں۔ قال وماذا یا رسول اللہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کے علاوہ اور کیا بات ہے؟ یہ جو آپ نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں کمال ایمان کی، اس کے علاوہ اور کون سی باتیں ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان تحب للناس ما تحب لنفسک، کہ آپ لوگوں کے لیے بھی وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو، یہ بھی کمال ایمان ہے۔ لوگوں کے لیے بھی وہی آپ پسند کرو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ کتنی پیاری ہدایات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن آج اپنے لیے الگ معیار ہے، دوسروں کے لیے الگ معیار ہے۔ انسان اپنی کامیابی چاہتا ہے، اپنی بہتری چاہتا ہے، اپنی اچھائی چاہتا ہے، اپنی اولادوں کی بہتری چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، لیکن دوسرے کی تباہی اور بربادی چاہتا ہے، اور دوسرے کی تباہی اور بربادی پر آدمی خوش ہو رہا ہو۔ یہ بہت گناہ کی بات ہے کہ کسی شخص سے مزاج نہیں ملتا، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، تو اب اس کی بربادی اور اس کی تباہی پر آدمی خوش ہو، یہ منافقت ہے، اس کو حدیث میں شماتت کہا گیا ہے۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ ایسا نہ کرنا
کہ آج اس کی برائی پر اور اس کے اوپر مصیبت آنے پر آپ خوش ہوں، خیال رکھنا کل اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عافیت دے دے اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، اور اپنے مسلمان کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے اسی چیز کو ناپسند کرو جس کو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ یہ کمال ایمان ہوتا ہے۔ ایک انسان اپنے لیے بے عزت ہونا نہیں چاہتا، اپنے لیے بے اکرام ہونا نہیں چاہتا، اپنی توہین اور تذلیل نہیں چاہتا، اپنی اہانت آدمی نہیں چاہتا، اسی طرح سے دوسرا مسلمان بھی نہیں چاہتا کہ اس کی توہین اور تذلیل ہو، دوسرا مسلمان بھی نہیں چاہتا کہ اس کی بے اکرامی ہو، دوسرا مسلمان بھی نہیں چاہتا کہ اس کی بے عزتی ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات میں ہمارے لیے بہت بڑے سبق ہیں، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیوں کے لیے بڑے سبق ہیں۔ اگر ان اعمال کو ہم اپنا لیتے ہیں ہم اپنی زندگی میں، اور ہم اپنے گھروں کے اندر ان اعمال کو زندہ کرتے ہیں، تو یہ ہمارے گھر یہ دنیا میں سکون اور چین کا ذریعہ بن جائیں گے، اور ہمارے گھر جنت کی مثال بن جائیں گے۔ میں ان باتوں کو پھر سے دہراتا ہوں تاکہ ہمارے عمل میں آ جائیں۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں میں سے ایک بات تو یہ بتائی کہ مسلمان تو مسلمان کے لیے آئینہ ہوا کرتا ہے، اور آئینے کا کام یہ ہے کہ اسی کو عیب دکھاتا ہے جو اس میں عیب دیکھا کرتا ہے، اور جیسے ہی عیب چہرے سے دبا ہٹا دیا تو دوبارہ آئینہ بعد میں طنز نہیں کرتا، تانا نہیں دیتا۔ مسلمان کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے، مسلمان کو اس کے عیب پر مطلع کرتا ہے خیر خواہی کے ساتھ، محبت اور پیار اور اخلاق کے ساتھ، اور جب مسلمان اس برائی کو دور کر دیتا ہے تو دوبارہ تانا نہیں دیا کرتا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ مسلمان تو مسلمان کے لیے بھائی ہوا کرتا ہے، اور جب بھائی ہے تو اس بھائی بندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے تکلیف کو، مصیبت کو ہٹاؤ، چاہے آپ کا مال لگے، چاہے آپ کی جان لگے، اور چاہے آپ کی کوشش اور آپ کی زبان استعمال ہو، ایک مسلمان سے تکلیف ہٹانے کی بھرپور کوشش کرو۔ اور فرمایا جب مسلمان کا بھائی ہے تو تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کیا کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے گھر کی، مال کی، عزت کی، اموال کی، اور اس کے بچوں کی نگہداشت کرنا، اس کی تعلیم اور تربیت کا خیال کرنا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول سب سے افضل ایمان کیا ہے، ایمان کا افضل درجہ کیا ہے، یعنی کون سے ایسے اعمال اور ایسے اخلاق ہیں جن کی وجہ سے انسان کے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو باتیں ذکر فرمائیں ان میں آپ علیہ السلام نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ تمہاری محبت، تمہاری مودت، تمہاری نفرت، تمہاری عداوت صرف اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ محبتیں اللہ کے لیے ہو جائیں، نفرتیں اللہ کے لیے ہو جائیں، محبتیں اللہ کے لیے ہو جائیں، نفرتیں اللہ کے لیے ہو جائیں، محبتیں اللہ کے لیے ہوں، نفرتیں اللہ کے لیے۔ یہ مزاج، یہ معیار صحابہ کی زندگی میں ایسا رچا بسا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غیروں کو سینے سے لگا لیا کرتے تھے، قوم نہیں ہے، قبیلہ نہیں ہے، کنبہ نہیں ہے، برادری نہیں ہے، رنگ کا کالا ہے، مسلمان ہے، سینے سے لگاتے تھے اسے۔ اپنا ہے، اللہ کا دشمن ہے، کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ یہ محبتیں تھیں اللہ کے لیے، یہ نفرتیں تھیں اللہ کے لیے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ آپ سب نے سنا ہوگا، قیدیوں کو جب رہا کیا گیا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کیا رائے تھی بدر کے قیدیوں کے متعلق کہ نہیں، آج ہر کوئی اپنے اپنے خاندان والے کو قتل کرے گا، اور تاکہ ہم لوگوں کو دکھا دیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کتنی بڑی مثال، کتنا بڑا معیار، صاف صاف کہہ دیا کہ نہیں، آج ہم دکھائیں گے دنیا کو کہ اللہ کے لیے محبت کیسے ہوتی ہے، اللہ کے لیے نفرت کیسے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، صحابہ کے بارے میں کہا، یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ لوگ ہیں، اے نبی تو نہیں پائے گا ان کے دلوں میں
یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ان کے اندر کے یہ جذبات نہیں تو دیکھے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو اس کے ساتھ یہ دوستی رکھتے ہوں، ایسے نہیں، چاہے ولو کان آباءہم، چاہے ان کے باپ ہوں، چاہے ان کی اولادیں ہیں، چاہے ان کے خاندان ہوں، چاہے ان کی بیویاں ہوں، نہیں ان کی دوستی ایسوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ، یہ محبتیں تھی اللہ کے لیے۔ اور پتہ ہے یہ کب نازل ہوئی تھی؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا غزوہ بدر میں، کافروں کی طرف سے آئے باپ، مشرکین کی طرف سے سامنے تلوار کی زد میں آئے، چونکہ کافروں کی طرف سے آئے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے۔ اللہ اکبر، تو تلوار چلا دی، لوگوں نے کہا ابو عبیدہ نے باپ کو قتل کر دیا، باپ کو قتل کر دیا، اس پر اللہ پاک نے آیت اتاری، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، وأیدہم بروح من، اور اللہ پاک نے ان کی خاص مدد فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، تو ہماری محبتیں اور ہماری نفرتیں اللہ کے لیے ہو جائیں، یہ معیار اپنے اندر پیدا کرو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اے معاذ، کمال ایمان یوں ہوگا کہ آپ کی محبت اور آپ کی نفرت اللہ کے لیے، اور اے معاذ کمال ایمان یہ ہوگا کہ آپ کی زبان اللہ کی یاد میں ہمیشہ تر و تازہ رہے، ہمیشہ تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اور پھر انہوں نے پوچھا معاذ بن جبل نے رضی اللہ عنہ نے، اللہ کے رسول اور کیا کروں، اپنے ایمان میں کیسے کمال پیدا کروں؟ آپ نے فرمایا ان تحب للناس ما تحب لنفسک، لوگوں کے لیے بھی وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو۔ کمال ایمان کے لیے کتنے پیارے اور آسان اعمال بتائے، یہ معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، اور لوگوں کے لیے اسی شے کو ناپسند کرو جس کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ اس طرح سے تمہارا ایک مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا تعلق اور خیر اندیشی کا تعلق ہونا چاہیے، اور اس قدر ایک مسلمان کے ساتھ خلوص آپ کا ہونا چاہیے کہ جو آپ اپنے لیے چاہتے ہو وہی آپ مسلمان بھائیوں کے لیے چاہا کرو، اور جو آپ اپنے لیے نہیں چاہتے وہ آپ مسلمانوں کے لیے بھی نہ چاہا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان کر دے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء